بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں روح انسان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام حق مختلف ممالک کی طرف بھیجتے رہے۔ آپ کی سیرت، آپ کا اخلاق اور آپ کا طرز عمل دیکھ کر دن بہ دن لوگ اسلام قبول کر رہے تھے اور یہ تسلیم کر رہے تھے کہ اس زمین پہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں تو یقیناً یہ سچ ہے۔ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو یقیناً یہ سچ ہے۔ نجران ایک علاقہ ہے یمن کے قریب، وہاں اکثریت عیسائیوں کی تھی۔ جب پیغام حق نجران تک پہنچا کہ محمد بن عبداللہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا دین لے کے زمین پہ آیا ہے، تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اور پورے نجران کے سامنے یہ اعلان رکھا کہ ہم جا کے پہلے تصدیق کریں گے کہ واقعی یہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں۔ آخری نبی کی جو نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، پہلے دیکھیں تو صحیح کہ کیا وہ صحیح ہیں یا غلط۔ تو بس ان نشانیوں کو دیکھنے کے لیے وہاں کے جو معتبر عالم تھے وہ مدینے کی طرف رواں ہوئے تاکہ پہچان سکیں کہ کیا واقعی یہ اللہ کا رسول ہے یا نہیں۔ ان کی کتابوں میں جو آخری نبی کی نشانیاں تھیں ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ جو آخری پیغمبر آئے گا وہ سادگی پسند کرے گا۔ مہنگے اور اچھے لباس پہننا، مہنگی چپل پہننا ان کو پسند نہیں ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مہمان نواز ہوگا، کوئی بھی ان کے پاس جائے گا تو وہ ان کو اپنے پاس اپنے ساتھ بٹھائے گا۔ اور تیسری، ان کا کوئی محل نہیں ہوگا۔ اور چوتھی کہ ان کے گھر والے بھی ان کی طرح سادگی پسند کریں گے، جہاں تک کہ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تک نہیں ہوں گے۔ بس اہل نجران مدینے پہنچ کر یہ پوچھنے لگے کہ کہاں ہے تمہارا بادشاہ محمد، کہاں ہے اس کا محل؟ تو لوگ کہنے لگے محمد اور ان کا محل، وہ تو بہت ہی سادہ لباس اور سادہ سے گھر میں رہتے ہیں اور کوئی بادشاہ نہیں اور اللہ کے رسول ہیں، مٹی پہ سوتے ہیں اور سادگی پسند کرتے ہیں۔ تو اہل نجران ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور تجسس میں تھے کہ اس محمد کی زیارت کریں گے۔ اور سب لوگوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنا چاہتے ہو تو جاؤ مسجد نبوی میں، وہ اللہ کی عبادت مصروف ہوں گے۔ تو اہل نجران مسجد نبوی میں آئے، دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھٹے ہوئے کپڑے تھے جو جگہ جگہ سے سلے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پہ وہ نور، وہ روب تھا کہ وہ حیران رہ گئے۔ بالآخر وہ قریب آئے اور کہنے لگے محمد تم ہو؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور اپنے پاس بٹھایا اور وہ حیران رہ گئے کہ یہ ساری علامات تو آخری پیغمبر کی ہیں۔ بالآخر مبالہ شروع ہوا۔ اہل نجران نے رسول اللہ سے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور جو پیغام حق اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے لے کے آئے تھے، میں اس پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے تھے کیونکہ وہ بغیر باپ کے زمین پہ آئے تھے۔ تو حضور پاک نے مسکرا کر کہا اس حساب سے تو آدم علیہ السلام زیادہ خدائی کے حقدار ہیں کیونکہ ان کا نہ تو باپ ہے اور نہ ہی ماں۔ وہ خاموش رہ گئے۔ بالآخر 3 دن تک یہ مباحثہ چلتا رہا۔ قرآن کی مختلف آیات نازل ہوتی رہیں، لیکن اہل نجران اس بات پر ضد کیے ہوئے تھے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانیں ورنہ آپ اور آپ کا دین جھوٹا ہے۔ تو بس قرآن کی سورہ آل عمران کی اس آیت کا نزول ہو گیا کہ حق واضح کرنے کے بعد بھی اگر یہ تسلیم نہ کریں تو اے رسول کہہ دو کہ یہ اپنے بچے لائیں اور ہم اپنے بچے لائیں گے، یہ اپنی عورتیں لائیں اور ہم اپنی عورتیں لائیں گے، اور یہ اپنے مرد لائیں اور ہم اپنے مرد لائیں گے۔ جو جھوٹے ہوں گے ان پر اللہ لعنت کرے گا۔ اہل نجران ہنسنے لگے اور کہنے لگے جو ہم یہاں موجود ہیں، کسی نے 70 سال عبادت کی ہے، کسی نے 100 سال عبادت کی ہے، ہم تمہارے نبی کے لیے بد دعا کریں گے، تمہارا نبی نیست و نابود ہو جائے گا۔ پورے مدینے میں یہ بات پھیل گئی کہ کل عیسائیوں اور مسلمانوں کا مباحثہ ہے۔ دیکھنے کے لیے تمام لوگ مباحثہ کی جگہ پہ جمع ہو گئے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ، اپنے بھائی علی اور اپنے ساتھ امام حسن اور اپنی گود میں امام حسین کو لے کر آئے۔ اہل نجران نے پوچھا یہ تمہارے نبی کے ساتھ کون آئے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا یہ جو عورت ذات ہے یہ ہمارے نبی کی بیٹی فاطمہ ہے، اور جو مرد ان کے پیچھے ہیں یہ ہمارے نبی کا چچا زاد بھائی اور ان کا داماد علی ابن ابی طالب ہے، اور جو یہ چھوٹے بچے ان کے ساتھ ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں،
اور جنت کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ جب اہل نجران نے پنجتن پاک کے سادہ سے سادہ تر لباس اور نورانی چہروں کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ اگر آج دعا کر لیں کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر ہم پر گر جائیں تو یقیناً گر جائیں گے۔ ان کے چہروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب سے محبوب تر بندے ہیں۔ اور دوڑتے گئے کہتے گئے، یا محمد ہمارے لیے بد دعا نہ کرنا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، ہم مانتے ہیں کہ تم دین حق لے کر آئے ہو، اور کسی کو نہیں روکیں گے کہ کوئی بھی دین اسلام قبول نہ کرے۔ اور اللہ اکبر کی صدائیں میدان میں گونج رہی اٹھیں۔ دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل روح انسان سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو لاتے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔